نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمیں آج 9 صورتیں پڑھنی ہیں۔ تمام کی تمام یہ 9 صورتیں مدنی ہیں۔ یہ قرآن مجید کے صورتوں کے چھٹے گروپ کی آخری 10 صورتیں جو مدنی ہیں ان کی لاسٹ 9 سوراز ہیں۔ ہم نے کل آخری سورہ جو پڑھی وہ سورہ الحدید تھی، جو ان 10 صورتوں میں کی پہلی سورہ تھی۔ آج ہم سورہ حدید کی جوڑا سورہ المجادلہ سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اگلی بقیہ صورتیں بھی اسی طرح سے جوڑا ہیں۔ سورہ حدید اور سورہ مجادلہ جوڑا، اور باقی جو 8 صورتیں ہیں وہ بھی مل کر 4 جوڑے بنتے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیات نمبر 1 تا 4 1 to 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو کہ جو اے پیغمبر آپ سے جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنی زوج کے بارے میں۔ عربی میں زوج وہی ہے جیسے اسپاؤز، یعنی عورت کا زوج، اس کا شوہر۔ وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو یہ بڑی پریولیج حاصل تھی کہ وہ جو تجربات کر رہے تھے، جن تجربات سے گزر رہے تھے، اس میں عین اللہ تعالیٰ کی توجہ ان کی طرف تھی، اور اگر اللہ کسی موقع پر چاہتا تھا تو اس کے لیے وحی بھی نازل کر دیتا۔ تو یہ خاتون تھیں کہ جن کو خاص مشکل تھی کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ زہار کا معاملہ تھا، جس کو ابھی معلوم ہوگا کہ وہ کیا ہے، اور وہ مستقل پوچھے جا رہی تھیں کہ اب واٹ از دا وے آؤٹ، اس سے میں کیسے اپنے آپ کو نکالوں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم لوگوں میں سے جو اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کریں، یعنی وہ بیہودہ بات کریں کہ جس میں وہ غصے میں آ کے یا جس کیفیت میں بھی یہ کہہ بیٹھیں کہ تم تو میری ماں کی طرح ہو۔ ما ہن امہاتہم، تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنا، مگر انہوں نے البتہ بہت ہی سخت ناگوار بات کی اور جھوٹ بات کی، اور یقیناً اللہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ان کے جذباتی اور بعض اوقات بے وقوفی کی باتوں پر نہیں پکڑتا۔ اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوتی ہے ان باتوں پر کہ جو انسان کرتا ہے غلط، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے۔ فرمائے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ رجوع کر لیتے ہیں اس بات سے کہ جو انہوں نے کہا، تو ان کے لیے ایک غلام کو آزاد کرانا فدیہ ہوگا، یعنی وہ اس سے نکلنے کے لیے یہ کام ان کو کرنا ہوگا۔ من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ان کو چھوئیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تم کو وصیت کی جاتی ہے، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ پھر اگر جو اس کے
جو اس کی حیثیت نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے اس کا امکان نہ ہو، تو پھر وہ روزے رکھیں 2 مہینے لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ پھر اگر تم میں سے کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہو تو پھر وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، یہ اس لیے کہ تاکہ تم اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو جیسے کہ ان کے ماننے کا حق ہے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور ان جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ جو گناہوں پر، بڑے گناہوں پر اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس طرح کے طریقوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اپنی غلطی پر صحیح مخلصانہ پشیمانی پیدا ہو۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، استغفر اللہ، اچھی بات ہے، لیکن اگر انسان نے کوئی گناہ کیا ہے گہرا، بڑا، جس کے اثرات زیادہ دور رس ہوتے ہیں، یعنی انسان کے اندر، تو پھر اس سے چھٹکارے کے لیے انسان کو جو توبہ اور رجوع کا رویہ اختیار کرنا مطلوب ہے، وہ بھی اللہ نے وہی سجیسٹ کیا ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر اتنی ہی مخلصانہ توبہ پیدا ہو، توبہ کا رویہ پیدا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیات نمبر 20 سے 22 تک وہ قانون بیان کیا جو قانون اللہ تعالیٰ رسولوں کے معاملے میں ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذلیل ہوں گے جس طرح کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے۔ اور فرمایا کہ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے نازل کی ہیں آیات کے جو بالکل واضح ہیں، وللکافرین عذاب مہین، اور ان کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ کہ جو اس کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ کی مخالفت کریں گے، ان کا معاملہ یہی ہوگا۔ میں نے آیت غلط پڑھ دی، آیت میں پڑھ رہا تھا 6، حالانکہ میں نے بیان کیا تھا کہ 20 اور 21 پڑھوں گا۔ وہ غلطی اس لیے ہوئی کہ دونوں آیات کا آغاز ایک ہی طرح کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 20 میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہی الفاظ ہیں، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ہیں کہ جو ذلیل ہو کے رہیں گے۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لاغلبن، کہ میں لازماً غالب آؤں گا، انا و رسولی، میں اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، اللہ زبردست ہے اور بہت قوت والا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ کہ جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے لازماً ذلیل ہوں گے، لازماً ان کو رسوائی ملے گی۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے وہ رسوائی مختلف ہوتی ہے۔ جیسے مشرکین کے لیے اللہ کی طرف سے سزا یہ تھی کہ جب ایک حد سے بات آگے بڑھ جائے، ڈیڈ لائن گزر جائے، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ بتایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں چھوٹا بن کے رہنے کے لیے حکم دے گا، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں گے، وہم صاغرون، چھوٹے بن کے رہتے ہوئے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی سزا ہے۔ اس کے بعد آگے اگلی سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے الحشر اور الممتحنہ، یہ دونوں کی دونوں جوڑا صورتیں ہیں،
اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ابتدا میں آپ کی جگہ 59 ہے، اس میں آیات نمبر 6 اور 7 ہیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھائی اگر پلیز فوکس میرا نہیں ہوتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو مسلمانوں کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے خیبر کے موقع پر یہودیوں کے اوپر غلبہ پایا، اور وہ غلبہ ایسے پایا کہ ان لوگوں نے جنگ نہیں کی بلکہ جنگ کیے بغیر وہ بھاگ گئے، تو ان کو جو مال حاصل ہوا اس کو کہا جاتا ہے مال فے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت میں یہ ہوتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد دشمن باقاعدہ جنگ ہار کے وہ بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد مال غنیمت ہاتھ آتا ہے۔ لیکن مال فے میں یہ ہوتا ہے کہ جنگ نہیں ہوتی، جنگ کی نیت سے لوگ آمنے سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد دشمن بغیر جنگ کیے بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، کیونکہ یہ ایک خاص معاملہ ہوا تھا، اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا کہ جو مال اللہ نے ان کی طرف سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا، یعنی فے کی صورت میں دے دیا، تو تم نے ان کے اوپر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، بلکہ اللہ ہے کہ جو اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ اللہ نے خاص معاملہ کیا کہ تمہارے دشمن تم سے لڑے بغیر بھاگ گئے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قانون یہ بتایا کہ ان بستیوں کے لوگوں سے اللہ جو کچھ بھی اپنے رسول کی طرف پلٹائے، یعنی مال فے کی صورت میں ان کو دے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں مسافروں کے لیے خاص رہے گا، تاکہ تمہارے دولت مندوں ہی میں یہ دولت گردش نہ کرتی رہے۔ اور رسول کا منصب یہ ہے کہ جو کچھ وہ تمہیں دیں وہ تم لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکیں اس سے تم رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو مال فے آئے گا، مال غنیمت کے بارے میں تو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 4/5 80% مال غنیمت وہ مجاہدین کو، لڑنے والوں کو ملے گا، اور 1/5 خمس یہ اللہ، اس کے رسول، رشتہ داروں اور غریبوں کو ملے گا۔ لیکن مال فے پورے کا پورا اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وہ لوگ کہ جو جہاد کرنے کی نیت سے آئے تھے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں سرے سے حصہ ہی نہیں لیا، اور یہ خاص اللہ کی طرف سے اب اللہ اور اس کے رسول، رشتہ داروں اور غریبوں کے لیے ہے۔ رشتہ دار کون؟ اللہ کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کے رسول کے رشتہ دار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ہیڈ بھی تھے، چنانچہ اس حیثیت میں آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے فیملی ممبرز میں جو غریب تھے ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی مدد کریں۔ چنانچہ یہ آپ نے ڈکلیئر کیا کہ جتنے بھی لوگ بنو ہاشم ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اور ان کے لیے اسی مال فے اور مال غنیمت کے اس حصے میں سے کہ جو آپ کے لیے تھا، ان کو بھی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے چنانچہ اپنے خاندان والوں کو زکوٰۃ اور صدقات سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔ اس میں کسی خاندان کی کسی دوسرے خاندان پر کوئی سپیریورٹی پیش نظر نہیں تھی، بلکہ یہ بالکل سمپل ایک اصول تھا فیئرنیس اور جسٹس کا، کہ اللہ نے جب اپنے رسول کے رشتہ داروں کے لیے ایک الگ سے اکاؤنٹ کھول دیا ان کی دیکھ بھال کے لیے، تو پھر اٹ میڈ اے لاٹ آف سینس کہ انہیں دوسرے جو ایونیوز ہیں
ان سے کچھ نہ ملے. ایک بات تو یہ بتائی. دوسری بات یہ بتائی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ مال فیض سارا کا سارا انہی غریبوں کو ملے گا، اس میں پیش نظر یہ ہے کہ یہ جو دولت ہے یہ امیروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں معاشی دوڑ ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ ایکسل کرتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ان لائک ان دا کیس آف کامونزم، سوشلزم، اللہ نے یہ ہرگز نہیں کہا ہے کہ آپ امیر لوگوں سے ان کی دولت چھین لیں اور آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں. صرف زکوٰۃ صدقات کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک بالکل ان نیچرل طریقہ ہوتا. جن کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، جن کو اللہ نے اپرچونٹی دی ہے، وہ اگر معاشی جد و جہد میں آگے نکلتے ہیں ضرور نکلیں. تاہم وہ اسباب، وہ ریسورسز کہ جو سارے معاشرے کے ہیں، جس میں کسی ایک فرد یا کسی ایک فیملی کی اونرشپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خاص طور پر غریبوں کے لیے ہونے چاہیے. یعنی اس میں ان کو پریفرنس ملے گی. یہ نہ ہو کہ وہ مال بھی وہاں چلا جائے اور سارا مال سوسائٹی کا، اکانومی کا، وہ امیروں میں گردش کرتا رہے. تو چنانچہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات کے ذریعے سے ایک اکانومی میں بیلنس کریٹ کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ لوگ کہ جو پسماندہ ہیں ان کی دیکھ بھال بھی ہو سکے. اس کے بعد آیات نمبر 4 سے اس کے بعد آیات نمبر 18 سے 21 ہے، معاف کیجیے گا، سورہ حشر کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر انسان یہ دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. یعنی یہ جان لو کہ تمہارا ایک فیوچر ہے، تم کو کل کو ایک اور دنیا میں آنکھ کھولنی ہے. تم اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہ کرو، اور تمہیں چاہیے کہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو کہ کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو. وہ کیا انویسٹمنٹ ہے کہ جو تم نے اپنے موت کے بعد کی زندگی کے لیے کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی حدود کی پابندی کرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی جب تم اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارو گے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ فیلنگ ہی اصل میں انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. اور یہ فیلنگ اگر غائب ہو جائے تو انسان پھر لاپرواہ ہو جاتا ہے، منمانی کرتا ہے. اس کے اندر اپنے نفس کی اس اکساہٹ کے مقابلے میں روک ٹوک کرنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی. تو فرمایا کہ یہ جان لو کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ، اس سے باخبر ہے. اور دیکھو مسلمانوں، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے ان کو خود اپنے آپ سے بھلوا دیا. یعنی یہ ان یہودیوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ کا پیغام ملا لیکن انہوں نے اس پیغام کو پانے کے بعد اس کو اگنور کر دیا، اللہ کو بھلا دیا. تو اس کے نتیجے میں اللہ نے پھر یہ کیا کہ وہ خود اپنی بہتری مصلحت سے غافل ہو گئے. یہ خدا کا قانون ہے کہ اگر آپ اللہ کو اگنور کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ آپ اپنی حقیقی کامیابی، اپنے جینون ریئل ویلفیئر سے خود ناآشنا ہو جائیں گے. آپ اس کو اگنور کرنے لگیں گے، یعنی دنیا ہی کے کاموں میں پھنسے رہیں گے اور اپنی آخرت، اپنی اصل منزل کو کھوٹا کر دیں گے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں. یہ جان لو کہ یہ جو بات ہم تم کو بتا رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ایک بزنس کی اپرچونٹی ملی اور وہ کھو دی تم نے، کوئی اور مل جائے گی. یہ اچھی طرح سے جان لو کہ موت کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اس میں جہنم والے، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوں گے، ایک طرح کے نہیں ہوں گے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہوں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم والے نامراد ہو جائیں گے. یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے
اس کے بارے میں چنانچہ تم اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرو۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ چونکہ اللہ کے پیغام کو نان سیریسلی لیتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور سختی میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو آپ جو بات کریں، جو نصیحت کریں، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے۔ تو فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ وہ غور کریں، یعنی ان کے دل تو ان پہاڑوں سے، ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو، ان پہاڑوں کو، ان کے اندر شعور پیدا کر کے ان کو دیتے تو یہ بھی دب جاتے، اللہ کے خوف سے گر پڑتے۔ یہ سورہ حشر تھی۔ اس کے بعد ہے سورہ ممتحنہ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جو ایک مسئلہ ہمارے ہاں ہمیشہ چلتا رہتا ہے کہ یہ ہمارا تعلق غیر مسلموں سے کیسا ہونا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کے ساتھ ہماری ابدی ہمیشہ کی دشمنی ہے۔ سورہ ممتحنہ اس موضوع کو زیر بحث لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پہلی 3 آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو میرے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے بھی دشمن ہیں۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے، ان کے پاس، ان کی طرف محبت کے پیغامات پیش کرتے ہو، حالانکہ انہوں نے حق کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس آیا۔ وہ حق، وہ اللہ کا پیغام جو تمہارے پاس آ گیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور وہ یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے رسول کو بھی اور تم کو بھی نکال دیا، ان تؤمنوا باللہ ربکم، محض اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے۔ تو اگر تم نکلے ہو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اور میری مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر تم ان کی طرف چھپ چھپا کے محبت کے پیغامات مت بھیجو۔ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو، اور جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی جس نے یہ کیا کہ وہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، لیکن اس دشمنی کے باوجود وہ ان کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان یثقفوکم، وہ اگر تمہیں پا جائیں، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، اور اپنی زبانوں کو استعمال کریں گے برے انداز میں، اور وہ چاہیں گے کہ تم انکار کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہیں تمہارے رشتے، تمہاری اولاد کام نہیں آئے گی قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ معاملہ یوں ہے کہ جب اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے بعد سچائی اور حقیقت اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو نہیں مانتے وہ اصل میں جان بوجھ کر نہیں مانتے، یعنی یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، اور وہ دشمنی مول لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ان لوگوں کو کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 4 میں کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا
کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بالکل بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تمہارے انکار کرنے والے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے اب دشمنی پیدا ہو گئی ہے، اور ہم بیزار ہیں، ہماری بیزاری ظاہر ہو گئی ہے، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وہ اللہ کہ جو اللہ واحد ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، اگرچہ اللہ کی طرف سے میں آپ کے لیے کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، یعنی انہوں نے دعا کی، اور تیری ہی طرف رجوع کیا، اور ہم کو تیرے ہی حضور میں پلٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب، ان انکار کرنے والوں کو ہم پر نہ آزما، اور ہماری مغفرت فرما، اور اے ہمارے رب، بے شک تو ہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ تھا کہ جو انہوں نے اختیار کیا۔ ان لوگوں میں یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو لوگ اس کے باوجود اعراض کریں گے اللہ ان سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنی ذات میں خوب تعریف کیا گیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اور اپنے والد سے ہجرت کی تو ان کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی۔ یہ دعا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جاری رکھی جب تک کہ بالآخر اللہ نے ان کو روک نہیں دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب اس کا پیغام پیش کیا جاتا ہے اور بعض لوگوں کی دشمنی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ اپنے بندوں سے، ایمان لانے والے بندوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے کہ جو نمایاں ہو گئے اپنی دشمنی میں، ان سے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اب تعلقات کو کاٹ دیں۔ یہ اللہ کا تقاضا عام لوگوں سے نہیں ہوتا کہ جن کا رویہ دین کے معاملے میں دشمنی کا نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی آیات نمبر 9 سے لے کے 13 تک، اسی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو صرف روکتا ہے تم کو ان لوگوں کے معاملے میں کہ جو لڑے تم سے دین کے بارے میں، اور جنہوں نے نکال دیا تم کو تمہارے گھروں سے، اور انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی اور مجبور کیا کہ تم نکلو۔ اللہ روکتا ہے ان کے معاملے میں کہ تم ان سے دوستی کا رویہ اختیار کرو، جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ آگے اس سے پیچھے فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ تم کو نہیں روکتا ان لوگوں کے معاملے میں جو تم سے نہ لڑے دین کے معاملے میں، نہ انہوں نے تم کو نکالا تمہارے گھروں سے، وہ نہیں روکتا تم کو اس سے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، یقیناً اللہ تو پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ سو اللہ کی طرف سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ اہل ایمان کا رویہ دوسروں کے ساتھ اس بنیاد پر ہوگا کہ وہ ان کے دین کے معاملے میں کیا ایٹیچوڈ رکھتے ہیں۔ جو لوگ دشمنی پر اتر آئے ہیں اور آخری درجے میں آگے بڑھ کر وہ اقدامات کر رہے ہیں، ان سے یہ تعلق نہیں ہوگا۔ جو لوگ ڈیسنٹ ہیں، جو لوگ صحیح رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہ اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے تعلقات توڑنے کا اللہ نہیں کہتا، نہ ان سے دوستی نہ کرنے کا وہ تقاضا کرتا ہے۔ یہ خاص اللہ کا تقاضا انہی لوگوں سے ہے کہ جو دین کے دشمن بن کر نمایاں ہو کر سامنے آ گئے۔ اس کے بعد سورہ صف اور سورہ جمعہ ہیں، یہ دونوں بھی جوڑا صورتیں ہیں۔ اس میں سورہ صف کے جو سورہ نمبر 61 ہے، اس کی آیات نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف؟ یعنی تمہیں معلوم ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، لیکن اس کے باوجود بار بار تم میری باتوں کو اگنور کرتے ہو، اور اللہ کے لائے ہوئے اس دین کے بارے میں تم
غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہو جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا۔ فرمایا کہ جب فلما زاغو، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ یہ بڑی سخت بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کا ایٹیچیوڈ ہے کہ جو طے کرتا ہے کہ اللہ ان کے معاملے میں ان کو کس قسم کی کیفیات دے، ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اگر وہ اللہ کے پیغام کے بارے میں وہ رویہ اختیار کریں کہ جو ٹیڑھا پن کا رویہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو جان بوجھ کر نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی ہی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہ بھی ویسے ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجید اور بائبل دونوں اس بیان میں ایک دوسرے کے مطابق کنسسٹنٹ ہیں کہ مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کا پیغام پوری دنیا کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے یہ خود فرمایا، بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا پیغام جینٹائلز کے لیے، بنی اسرائیل کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ مگر یہ اور بات ہے کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا دین ہے جو فالو ہو رہا ہے وہ مسیح علیہ السلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو خدا کی اسکیم کچھ اور ہوتی ہے اور دنیا میں معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس نے دنیا میں لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے، اور معاملات چل رہے ہیں ایک خاص فلو میں۔ تو مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، میرے سے پہلے تورات میں جو میرے بارے میں پیشنگوئیاں ہیں میں ان کے مطابق بن کے آیا ہوں، یعنی میں آیا ہوں تو مجھ سے پہلے میرے بارے میں پروفیسیز، میرے بارے میں پیشنگوئیاں موجود ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور میں خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نام تھے، محمد اور احمد، ایک آپ کے دادا نے رکھا، ایک آپ کی والدہ نے رکھا۔ یہ معلوم ہوتا ہے ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بھی دو نام تھے، یعقوب اور اسرائیل، جو دوسرا نام تھا اس سے پھر ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، مگر جب وہ آ گئے کھلی نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیات نمبر 9 سے آنورڈز مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں، پہلے واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول آئے ہیں، ان کے آ جانے کے بعد اللہ نے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک مشن طے کر دیا ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ بات ہے بڑی امپورٹنٹ۔ ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد میں ایسے کمیٹڈ ڈیووٹڈ مسلمان ہیں کہ جو اس بات پر پوری طرح سے مطمئن ہیں، اتنے مطمئن ہیں کہ وہ اپنے اس اطمینان اور انڈرسٹینڈنگ کی دعوت زور و شور سے دیتے ہیں کہ وہ مشن کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اکمپلش کیا، وہ مشن ایرا اسپیسیفک نہیں تھا، وہ قیامت تک کے لیے، اور جو کام انہوں نے کیا وہی کام ہم کریں گے۔ چنانچہ وہ ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس مشن کے لیے ابھارا، اور وہ واقعات پیش کرتے ہیں کہ جن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جہاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس مشن کو اکمپلش کیا۔ میں یہ بات کئی مرتبہ بتا چکا ہوں
کہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ یہ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھی غالب آ جائیں گے اور ان کے مخالفین مغلوب ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس دنیا میں چھوٹی قیامت کا سما برپا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ یہ بتائے دنیا والوں کو کہ ایک بڑی قیامت بھی ہونے والی ہے جس میں اسی طرح سے وہ لوگ کے جو اہل حق ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جو اہل باطل ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ یہ آیات ہیں کہ جن آیات کی بنیاد پر میں نے گزارش کی کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مشن تمام مسلمانوں کے لیے ہے، چنانچہ اس کے نتیجے میں ہماری دنیا میں اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو قیامت تک ٹینشن رہے گی، یعنی مسلمان اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں جو مسلمان نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس حقیقت کو قرآن کی روشنی میں طے کریں کہ کیا واقعی یہ مسلمانوں کا یونیورسل فار آل ٹائمز ٹو کم ایک مشن ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام دوسرے ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ یہ مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ یہ وہ مشن ہے۔ یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں 3 جگہ پر بیان ہوئی ہے، اور یہ مشن ہے کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ دین آیا ہے، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اگر آج نہیں ہو رہا تو ہم اس کو لازماً جب موقع ملے گا غالب کریں گے۔ آج ہمارے پاس اگر ملٹری پاور نہیں ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اینڈ وی ول میک شیور دیٹ دس ریلیجن ڈومینیٹس اوور آل ادر ریلیجنس۔ تو میں نے گزارش کی کہ یہ اللہ کی طرف سے جو بات ہے یہ اللہ کے اسی قانون کے مطابق ہے کہ جس میں اس نے بتایا کہ اس کا وہ اور اس کے رسول غالب آئیں گے، جو ابھی ہم نے پڑھا سورہ مجادلہ میں، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا، لاغلبنہ، میں لازماً غالب آؤں گا، انا و رسولی، میں اور میرے رسول۔ چنانچہ جب یہ مشن بیان کیا اللہ نے تو پھر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، صحابہ کرام کو اپیل کی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا تمہیں میں وہ تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ وہ کیا ہے دعوت، وہ کیا چیز ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اس کے راستے میں اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی جانتے ہو۔ وہ تمہیں معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، اور وہ تمہیں ایسے گھروں میں داخل کرے گا کہ جو پاکیزہ ہوں گے، ہمیشہ کی جنت میں۔ یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور کامیابی ہے کہ جو تم کو پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ فکر مند نہیں ہے، مگر تم اس کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہو۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب کی فتح، یعنی فتح مکہ، وہ بھی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ وبشر المومنین، اور اے پیغمبر ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسا کہ فرمایا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اپنے ساتھیوں کو، حواریوں کو، من انصاری اللہ، کون مددگار ہوگا میرا اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے، ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، اور انکار کیا ایک دوسرے گروہ نے، تو ہم نے مدد کی ان کی کہ جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف، چنانچہ وہ ان کے اوپر غالب رہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک مشن ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، اور وہ ہے اللہ کے دین کی نصرت۔ اللہ کے دین کی نصرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے بارے میں جو پروجیکٹ، جو کام محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پروموٹ ہونا چاہیے، آپ اس میں آگے بڑھیں اور ہاتھ بٹائیں۔
آپ محسوس کرتے ہیں کہ دین کا صحیح علم لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، آپ اس کو پہنچانے کے کام میں آگے بڑھیں اور مدد کریں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا، لوگوں کو قرآن پہنچنا چاہیے، آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ کسی جگہ آپ کسی سوسائٹی میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ رہ رہے ہیں، مسلمان رہ رہے ہیں، کوئی مسجد نہیں ہے، آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ غرض یہ کہ اللہ کے دین کے جتنے بھی امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں، اس میں جس کو انسان اپنے لیے اہم سمجھتا ہے، جس کے لیے اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ پروموٹ ہو، اس کی مدد کرنا گویا کہ اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ اس کو ویلیو کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، سورہ نمبر 62، جس کی ورسز 2 to 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے کہ جس نے بھیجا امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے۔ امی یہ بنی اسماعیل کا لقب تھا، بنی اسرائیل کی جو کزن ریس تھی بنی اسماعیل، جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ جو عرب میں آباد ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی نبی آئے، چنانچہ ان کو بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے یہ ان پڑھ ہیں، امی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ان کے لیے ایک شرف بنا دیا، اور ان کا یہی لقب ہے کہ جس کو اختیار کیا، اور فرمایا کہ وہی تو ہے کہ جس نے بھیجا ان امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے۔ یہ ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ کہ اس سے پہلے یہ ایک کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یعنی یہ کام ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا، اور اس میں جو نمایاں بات ہے جو قرآن میں بار بار بیان کی، وہ یہ ہے کہ اس دین کا اصل مقصد غلبہ نہیں ہے بلکہ تزکیہ ہے۔ ہر انسان کا تزکیہ ہو جائے۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ اصل میں 2 چیزوں کا نام ہے، پیوریفیکیشن، پاکیزگی، اور اس پیوریفیکیشن کے نتیجے میں ترقی، بڑھوتی، اضافہ۔ یعنی ہم انسانوں کے اندر اللہ نے اخلاق میں اور اپنے ساتھ تعلق یعنی روحانیت میں بہت ترقی کرنے کا پوٹینشل رکھا ہے، لیکن ہمارے اندر کے اس پوٹینشل کو روکتی ہے ہماری خواہشات اور ہماری انانیت۔ اللہ کا دین جب ہم جانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم پیوریفائی ہوتے ہیں، یعنی ان گندگیوں اور رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں کہ جو ہمیں ایکسل کرنے سے روکتی ہیں۔ جب ہم پاک ہوتے ہیں تو پھر ہمارے اندر اضافہ اور بڑھوتی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے اصل میں اللہ کے دین کا مقصد۔ وآخرین منہم، اور بھی انہی میں سے جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے، یعنی یہ تو امی ہیں جن کو اللہ نے شرف دیا، لیکن کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ایمان تو نہیں لائے، لیکن جلد وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے اس کو جن کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے یہ بتایا کہ دیکھو تم سے پہلے اللہ نے یہ شرف ایک اور امت کو دیا تھا، اور انہوں نے اپنے اس مقام کو نہیں پہچانا، اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، تو وہ آسمان سے گر کے زمین میں پٹک دیے گئے۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی کہ جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی، پھر انہوں نے اس کو نہیں سنبھالا، اس گدھے کی سی مثال ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے بن کر چل پڑتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کے چہیتے فیورٹس ہو دوسرے تمام انسانوں کے مقابلے میں، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ جیسے ہم مسلمانوں میں یہ غلط فہمی بڑی عام ہے کہ ہم اللہ کے فیورٹس ہیں، اسی طرح کی بیہودہ بات یہودیوں میں بھی تھی۔
وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے فیورٹس ہیں، ہم اس کے اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم ہی کو پسند کرتا ہے، باقی سب کو تو اس سے نفرت کرتا ہے، باقی سب کو اس نے اصل میں جہنم میں پھینکنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں ہی اس نے پیدا کیا کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر یہ واقعی اپنی بات میں اتنے سچے ہیں تو پھر ذرا یہ موت کی تمنا کریں۔ یہ اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے آگے بھیجے، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت کے جو اے لوگو جس سے تم بھاگ رہے ہو، وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا وہ سب معاملات کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ منافقون، جو سورہ تغابن کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، اے پیغمبر جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے، یعنی یہ محض زبان سے آپ کا اقرار کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہیں کلمہ پڑھ کے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے، اور یہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برا رویہ ہے کہ جو یہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد کفر اختیار کیا، تو ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، سو اب یہ نہیں سمجھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو جب وہ اپنی دین کی حقیقت دکھا دیتا ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آدمی اس سے گریز کرتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ بندے کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو یہ تو اب اللہ کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوگا کہ آئی تھی سمجھ میں، نہیں آئی تھی، کیا پرابلمز تھیں۔ لیکن جس کو بات پہنچ گئی، اس نے اس کو سمجھ لیا، اسے وہ کلک کر گئی، لیکن اس کے بعد وہ بھاگ گیا، اس کے تقاضوں کو، اس کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے سے اس نے گریز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی قدر نہیں کی، اور پھر ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ انہیں جب تم دیکھو تو ان کی تم ظاہری خوشنمائی سے متاثر ہوگے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو تم ان کی گفتگو کو سنتے ہو اور متاثر ہوتے ہو، لیکن یہ ایسے ہیں کہ گویا کہ لکڑی ہے کہ جو دیوار کے ساتھ ٹکا دی گئی ہے سنبھلنے کے لیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کی آفت انہی کے اوپر ٹوٹ کر پڑے گی، یہ دشمن ہیں، ان سے بچو، برا کرے اللہ ان کا، یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ یعنی انہیں موقع ملا تھا کہ دین کو سمجھیں، انہیں موقع ملا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھی بنیں اور آگے بڑھ کر اونچا مقام حاصل کریں، مگر انہوں نے چھوٹی چھوٹی دنیاوی اغراض کی خاطر اللہ کے دین کے پیغام کو اور اس کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو نظر انداز کیا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 7 سے آنورڈز، انہی لوگوں کے رویے کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص موقع کی بات ہے کہ جب مسلمان کہیں کسی ایکسپیڈیشن کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے، تو ان میں ظاہر منافق بھی شامل تھے۔ تو منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے الگ سے اپنے منافق ساتھیوں کو کیا اور ایک سپیچ ڈیلیور کی۔ اس سپیچ کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ وہ ان سے منتشر نہ ہو جائیں، اور جاننا چاہیے ان کو کہ زمین اور آسمانوں کے خزانے تو اللہ ہی کے ہیں، مگر یہ منافق نہیں سمجھتے۔
یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ اپیل کرتے تھے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ کہتے یہ کیا بات ہوئی، اب کیوں خرچ کریں؟ تو اس نے ایک موقع پہ کہا کہ دیکھو بالکل نہیں کرنا، تم ان اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے اوپر بالکل خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ تنگ آ جائیں اور یہ منتشر ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے لوٹیں گے تو وہ لوگ کہ جو زور والے ہیں، آز، وہ ان کو کہ جو بے حیثیت ہیں، ازل یہ وہی ذلیل والا لفظ ہے، جو بے حیثیت ہیں ان کو باہر نکال دیں گے۔ لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینے لوٹیں گے تو یخرجن الاعز، جو زور والے عزت والے ہیں وہ کمزور ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، یہ وہ کہتے تھے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ جو اس میں سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ کی سورہ ہے، مسلمان مضبوط ہو گئے تھے، اسلام کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا، ایک گھٹیا انسان مسلمانوں کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریر کر رہا تھا، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پکڑ کے مار دو۔ اللہ نے بہت ہی نرم جواب دیا اور یہ فرمایا کہ عزت تو ساری اللہ کے اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ میں اسی لیے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید اس بات سے خالی ہے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہو کہ جو لوگ اللہ کے دین، اللہ کے پیغمبر کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں ان کو اس قانون کے تحت مار دیا جائے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اللہ کا وہ قانون البتہ جب اپلیکیبل ہو جاتا کہ جب ایک ڈیڈ لائن آ جاتی اور اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو وہ ظاہر ایک دوسری بات ہے۔ چنانچہ جو واقعات بھی اس طرح کے ہوئے ہیں جو ہماری تاریخ میں نقل ہیں، ان کا تعلق کسی قانون سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی وہ سنت ہے کہ جس کے مطابق اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا، جو اگلی سورہ ہے، سورہ نمبر 64 آیات نمبر 11 to 13 میں، کہ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اس کے سینکشن سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس موقع پر سمجھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف کھلا پہنچا دینے کی ہے، یعنی ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم سے زبردستی کروائیں، اگر تم منہ موڑو گے تو اپنا ہی برا کرو گے۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اہل ایمان کو چنانچہ چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے۔ یعنی جب اللہ کو مان لیا کہ وہی رب ہے، وہی الہ ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی چلانے والا ہے، تو پھر اسی پر بھروسہ کرو۔ آگے فرمایا، ایمان والو جان لو کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن بھی ہیں، چنانچہ ان سے ذرا بچ کے رہو۔ یعنی یہ وہ موقع تھا کہ جب ظاہر ہے کہ لوگ ایمان میں آگے بڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپیل کر رہے تھے کہ وہ اپنے جان مال سے قربانیاں دیں، تو دوسری جانب ایسے بھی لوگ تھے جو گھروں میں تھے، جو انہی کے اپنے بیوی یا شوہر یا اولاد کہ جو ایمان نہیں لائے تھے، یا ابھی ایمان ظاہری طور پر لائے مگر دل میں ان کے منافقت تھی، اور وہ ان کو روکتے تھے کہ دیکھو یہ مت کرو، یہ تمہیں خواہ مروایا جا رہا ہے، مال تمہارا ضائع کرایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے بی کیئرفل، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے۔ فرمائے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم عفو و درگزر کرو، نظر انداز کرو اور معاف کرو تو اللہ بھی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ اسی کے پاس ہے بڑا اجر۔ اس کے بعد جو آخری دو صورتیں ہیں یہ ہیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ ان دو صورتوں کے جوڑے ہونے کا جو پہلو پیش نظر ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی خاندانی زندگی میں ایک توازن رکھے، بیلنس رکھے۔ یہ بیلنس ہر حال میں ہونا چاہیے۔ یہ بیلنس خراب ہوتا ہے یا اس موقع پر کہ جب حالات بڑے ٹینس ہو جائیں، یا یہ بیلنس خراب ہوتا ہے اس وقت کہ جب حالات بہت اچھے ہو جائیں۔ سورہ طلاق پہلی کیفیت کو بیان کر رہی ہے اور سورہ تحریم دوسری کیفیت کو بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق جو سورہ نمبر 65 ہے اس کی پہلی 2 آیات میں فرمایا کہ اے نبی، جب آپ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دیں اور عدت کو ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، سوائے اس کے کہ وہ کسی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ یہ میرے پاس موقع نہیں ہے کہ اس بارے میں کوئی تفصیلی بات کروں، سوائے اس کے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمان جتنے میں نے دیکھے ہیں کیسز طلاق کے، ان میں کسی نے بھی، اور سینکڑوں دیکھے، کوئی بھی خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح حکم دیا ہے کہ اگر شوہر طلاق دے گا تو پہلے وہ عدت کا خیال رکھے گا، یہ دیکھے گا کہ اس کی بیوی پاکیزگی کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد وہ سوچ سمجھ کے طلاق دے گا، غصے میں آ کے جھنجھلاہٹ میں نہیں دے گا، بلکہ ایک پورے سوچے سمجھے پلان کے تحت دے گا۔ فرمایا پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے یا تو نکاح میں رکھو یا اچھے طریقے سے رخصت کرو، اور 2 لوگوں کو، 2 آدمیوں کو، آدمی سے مراد مرد ضروری نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں، اپنے سے گواہ بنا لو اور تم اس گواہی کو اللہ کے لیے قائم رکھو۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے نہ ان کو گھروں سے نکالنا ہے، نہ وہ خود تمہارے گھروں سے نکلیں گی، تم نے عدت کا پورا شمار کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ انہی کو بتا رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے جو مرضی کریں، جس طرح سے اپنے غصے کا اظہار کریں۔ فرمایا اور جو لوگ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کریں گے وہ ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے ارادے پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے جس میں ایک انٹرسٹنگ ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی طرح زمینیں بھی۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ زمین اس قریب کے آسمان کی زمین ہے، اسی طرح کے 6 آسمان اس کے علاوہ ہیں اور ہر آسمان کی ایک زمین ہے۔ اس سے ایک بڑا واضح اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ 6 اور دنیایں تو کم از کم ایسی ہیں کہ جن میں کوئی مخلوق انسانوں ہی کی طرح کی موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس آج کے سبق کی آخری سورہ ہے سورہ تحریم، جو سورہ طلاق کی جوڑا سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر کبھی گھر کا ماحول اور حالات اتنے سازگار ہو جائیں کہ جس میں انسان بہت ریلیکسڈ ہو، تو تب بھی اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی حدود کو نظر انداز کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ اپنی بیویوں کی فرمائش پر اپنے اوپر کوئی چیز حرام نہ کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے کوئی فرمائش کرے اور آپ کہیں کہ آپ اگر نہیں پسند کرتی تو میں اس کو نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو آپ کے مقام کے پیش نظر یہ بتایا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ دین میں کوئی چیز اگر حرام نہیں تو ناپسندیدہ ہو گئی ہے۔
آگے چل کے اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اگین گھر کے ماحول میں ایک خاص قسم کا جو ایک ریلیکسڈ ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اس سے یہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان کے اوپر ایسے سخت تند خو فرشتے مقرر ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اس معاملے میں کہ جو ان کو حکم دے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کریں گے وہ جو ان کو حکم دیا جائے گا۔ اس میں اس موقع پر کہا جائے گا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے انکار کیا، تم آج بہانے مت بناؤ، تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپیل کی کہ اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ۔ سچی توبہ، مخلصانہ توبہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی انسان اپنی غلطی پر جینوئنلی پچھتاتا ہے، اس کے اندر ایک ایمبیرسمنٹ پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار اللہ کے حضور میں کرتا ہے، وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو ہمت دے کہ اس غلط کام سے بچ جائے۔ اگر وہ دوبارہ وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پچھلی توبہ ضائع ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی مخلصانہ توبہ کرنی ہوگی۔ انسان کمزور ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں جو ایک خوبی دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بار بار توبہ کرنے والے بنے۔ بس ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ توبہ کرنے کے موقع پر یہ ارادہ ہونا چاہیے مخلصانہ کہ اس غلط کام کو چھوڑا جائے گا۔ توبہ کرتے وقت اگر انسان اپنے اس غلط کام کی پلاننگ بھی کر رہا ہو تو پھر وہ توبہ نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے یہ عمرے، یہ نمازیں، یہ لیلۃ القدر کی عبادت، اس میں جو چیز انسان کے گناہوں کے دھلنے کا باعث بنتی ہے وہ انسان کی وہ شرمندگی ہے کہ جو اس کے اوپر غالب ہوتی ہے کہ میں نے بہت غلط کام کیے ہیں، اور خدا تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ہمت دے کہ میں آئندہ ان سے بچوں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جان لو کہ تم جس گھر میں رہتے ہو اس گھر میں تمہارا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہیں اللہ کے یہاں بچا لے گا۔ فرمایا کہ انسان یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہر انسان کو اپنے عمل ہی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اللہ انکار کرنے والوں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے بے وفائی کی تو اللہ نے اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں کو حکم ہوا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اللہ ماننے والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنا دے اپنے ہی پاس جو تیرے ہی پاس ہو، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے دور کر دے، اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم عمران کی بیٹی مریم کی بھی تو تمہارے لیے مثال پیش کرتا ہے، جس نے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف رکھا، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، یعنی مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معجزانہ طریقے سے ان کو اولاد کی صورت میں دیا۔ انہوں نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما بردار لوگوں میں شامل رہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے کل کی ایک سوال پوچھنا تھا کہ آپ نے کل کہا تھا نا کہ نماز جو ہے وہ بہت برائیوں سے روکتی ہے اور وہ پڑھنے سے بہت ہوتا ہے، تو بہت سے آج کل لوگ جو ہیں وہ ایک ان کا بڑا یہ بلیف ہے کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے، لیکن جو ہم باقی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ نماز بس ہمارا فرض ہے، ہم نے اس کو پورا کر دیا، باقی جو کام ہے وہ ہمارا کاروبار دھندا ہے، وہ بھی ہم کرتے رہیں گے، یہ بھی کرتے رہیں گے، وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں جو بہت اچھی طرح بتا دینی چاہیے کہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب ترازو میں تولیں گے تو ایک طرف نیکیاں ہوں گی اور دوسری طرف برائیاں ہوں گی۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب اللہ کے ہاں میزان جب وہ برپا کی جائے گی، اس کا ارینجمنٹ ہوگا، تو اس میں اصل میں ترازو ہوں گے، دونوں طرف پلڑے ہوں گے، نیکی ہوگی اور بدی ہوگی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ نیکیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، اور جس پلڑے کا بوجھ زیادہ وزنی ہوگا وہ انسان کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ تو اگر نیکیاں غالب آ گئیں بدیوں پر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ مینٹیلٹی ہے، یہ سوچ ہے کہ جو آدمی کو ریلیکس کر دیتی ہے، اور اس طرح کے بیہودہ اور بے معنی جملے وہ بولتے ہیں کہ نماز ایک الگ چیز ہے اور کاروبار ایک الگ چیز ہے۔ اصل چیز جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، سورہ اعراف میں میں نے اس کو بیان کیا تھا، غالباً اس کی آیت نمبر 8 ہے، سورہ نمبر 7 ورس 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن صرف حق کا ہوگا۔ یعنی یوں نہیں ہوگا کہ نیکی اور بدی میں مقابلہ ہوگا، نہیں، صرف نیکی کا وزن ہوگا۔ یا نیکی وزن والی ہوگی یا نیکی بے وزن ہوگی۔ جو نمازیں اخلاق کو متاثر نہیں کر سکتی وہ نمازیں بے وزن ہوں گی، ان کا وزن ہی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ ابھی ہم آخر میں قرآن مجید کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین، بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آپ دیکھیں نماز کو کہاں سے جوڑا، اور وہ چھوٹے چھوٹے استعمال کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ ہمسائے نے کہا کہ وہ لائٹ گئی بھی ہے تو ذرا ٹارچ دیں گے، پوری نماز عشاء کی لمبی پڑھ کے آئے اور فرمایا لعنت تو تمہاری شکل پہ کہ تمہارے پاس ٹارچ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی نمازیوں کی بربادی ہو کہ جن کے اندر ان کی نماز نے کوئی اخلاقی پیدا نہیں کیا۔ یہی بات حضور نے بیان فرمائی کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے گریز نہیں کرتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں، یعنی وہ بے وزن روزہ ہے۔ یہی بات آپ نے بیان فرمائی کہ کوئی شخص لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اے اللہ، اللہ اس کی دعا کیسے سنے کہ جب کہ اس کے سفر کے لیے جو اس نے مال خرچ کیا، جو اس کے پیٹ میں کھانا ہے، خوراک ہے، وہ اور اس کے کپڑے سارے حرام مال سے ہیں، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو، وہ کیسے وہاں پہنچے؟ تو اصل میں یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ آپ جو ریلیکسڈ ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری نماز الگ ہے اور ہمارا کاروبار الگ ہے، الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سے کہیں کہ یا آپ کا کاروبار اور اس کا فراڈ آپ کی نماز کھا جائے گا، یا آپ کی نمازیں آپ کے کاروبار کو پاک کر دیں گی۔ یہ مقابلہ ہے، تو اس میں جلد یا بدیر ایک چیز فیصلہ کن ہو کر غالب آ جائے گی۔ جی، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے کیوں نہیں اللہ کی طرف سے ہوتا کہ ہم اور بہتر ہو جائیں، بجائے کہ یہ بیلنس کرتے رہیں، ادھر خرابی کریں ادھر یہ کریں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر امپرومنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، ایک بات تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دنیا میں اللہ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ ہر امپورٹنٹ قیمتی چیز کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی ہے۔ کوئی چیز بھی آپ کو ایسے ہی آسانی سے نہیں مل جائے گی۔ دنیا کے بارے میں اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ امتحان آزمائش کی جگہ ہے۔ چنانچہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور مثال کے طور پر اس میں بے دلی سے پڑھتے ہیں یا توجہ نہیں ہوتی، تو یہ اب آپ کے لیے ایک چیلنج ہے
کہ آپ اس کے بارے میں پریشان ہوں، آپ لوگوں سے پوچھیں، سب سے بڑھ کے اللہ سے پوچھیں کہ اے خدایا تو مجھے یہ بتا، میں نے وضو کیا، صحیح وقت پہ میں کھڑا ہو گیا، جو تو نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے مجھے بتایا میں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، اب اور میں کیا کروں؟ ذرا روئیں اس کے آگے. تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ دیکھو اصل میں وہ جو تم نے اپنی ملازمہ سے جو باتیں کرتی ہو نا، اس کو چھوڑ دو، وہ نہ کیا کرو، تمہاری نماز خود روشن ہو جائے گی. یعنی کچھ نہ کچھ بتائے گا. میں ایسی مثال دے رہا ہوں. اصل میں کیا ہوتا ہے، ہماری نمازوں کے راستے میں کوئی چیز حائل ہوئی بھی ہوتی ہے، تو آدمی ذرا آگے بڑھ کے دلچسپی لے. دیکھیں نا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ ہر وہ بندہ کے جو ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اکبر تو معلوم ہو کہ ولی اللہ بن گیا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان نہیں بنایا. وہ چاہتا ہے کہ ہم سٹرگل کریں اور ہم یہ محسوس کریں کہ یار یہ 5 بار ہم کھڑے ہوتے ہیں مگر ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں. تو آدمی ایک دن باقاعدہ گلہ لے کے اللہ کے پاس جائے کہ خدایا مجھے تو بتا تو صحیح، میں اور کیا کروں، ویئر ایم آئی گوئنگ رانگ. تو آپ یقین جانیے کہ پھر اللہ آپ کو بتائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو ہوگا، آپ پیچھے پڑ جائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نماز آپ کو روشن کرے گی، نماز آپ کو گائیڈ کرے گی، نماز انسان کو اس کی برائیوں سے روکتی ہے. روکنے سے مراد یعنی زبردستی نہیں بلکہ ریمائنڈ کرا کے، احساس دلا کے. جی عورت کا رتبہ ایکچولی کہ قرآن میں مطلب طلاق کے معاملے میں بیٹی ہو تو اس کے معاملے میں، ماں ہو تو وہ بیوی کے معاملے میں، پراپرٹی اور دس ڈسٹریبیوشن. دیکھیں آپ کا سوال تھوڑا سا انفیئر ہے. یعنی ماں کا رتبہ تو بہت بلند ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ سے بھی بلند ہے. یہ جاننے اچھی طرح سے کہ عورت اور مرد یہ دونوں اللہ کی اسکیم میں بالکل برابر حیثیت رکھتے ہیں. انسان اللہ نے بنایا اور انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس لیے کہ اللہ کا طریقہ قانون فیصلہ یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. اس کو اس انسان میں ایک باپ چاہیے تھا، ایک ماں چاہیے تھی، اس لیے اس نے ایک مرد بنایا، ایک عورت بنائی اور یہ سلسلہ جاری کر دیا. اس میں عورتوں کو کوئی کمتر رکھا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی آپ نے کچھ مثالیں دیں، وراثت میں اس کو کمی کی گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وراثت میں عورت کو کمی کی گئی ہے؟ نہیں، بیٹی کو کم کیا گیا ہے. ورنہ وراثت میں وہ بھی ڈسٹریبیوشن کے بعض پہلو ہیں جس میں عورت مرد برابر ہیں. مثلا ایک شخص فوت ہوتا ہے اور اس کی اولاد ہے یا اس کے بہن بھائی ہیں اور ساتھ دونوں والدین زندہ ہیں، تو ماں عورت کو بھی اور باپ مرد کو بھی 1/6 ملے گا. تو اگر اللہ کے ہاں یہ عورت مرد کا کوئی چکر ہوتا تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ نے اصل میں جو قانون، وراثت کا قانون بیان کیا ہے، اس کے پیچھے جو لاجک بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایکم اقرب لکم نفع، کہ تم میں سے کون تمہارے لیے نفع، منفعت، یوٹیلیٹی میں زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. چونکہ آن دی ایوریج بیٹیاں بیاہ کے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں تو ان کی کنٹریبیوشن ٹورڈز دیئر پیرنٹس آدھی ہوتی ہے آن دی ایوریج. یہ میں تقریر کر چکا ہوں اس زمانے میں جب آپ الحمدللہ عمرہ کر رہی تھیں، تو اس لیے آپ نے وہ اس کو سنا نہیں. اسی طرح سے گواہی کی بات بھی ہو چکی ہے کہ گواہی آج بھی آئی ہے گواہی، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ نور میں گواہی پڑھی تو باپ رے باپ، عورت کی گواہی مرد کے اوپر غالب آ گئی. مرد نے اس پر الزام لگایا کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو اس نے قسمیں کھائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر یہ قسمیں کھائے تو اس کی بات ختم ہو جائے گی، اس کو سزا نہیں ملے گی. تو اب وہ ایک گواہی ہے کہ جس کو کہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، وہ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی تم چیز لکھ لو ایز اے ڈاکومنٹ اور اس میں کوئی قرض کا معاملہ ہو اور تمہیں مرد ملے ہی نہ،
یعنی ایسی کوئی بستی ہو عجیب، یعنی بہت ہی انہونی، کہ جس میں کوئی ایک ہی مرد ہو، تو پھر تم 2 عورتیں لاؤ، جس میں سے ایک عورت گواہی دے گی، دوسری اس کو ریمائنڈ کرائے گی۔ میں نے اس موقع پر اپنی ایک بڑی آرڈنری ہمبل اوپینین پیش کی تھی کہ اس کا اصل میں تعلق آپ کے ایریا آف انٹرسٹ سے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ خواتین فائنینشیل معاملات میں زیادہ انوالو نہیں ہوتی تھیں، اس لیے اس کا امکان تھا کہ وہ اگر اس میں گواہی کے لیے لائی بھی جائیں گی تو ان کو وہ بھول جائیں گی، یعنی ان کے ہاں اس معاملے میں ایک وہ ہو جائے گی، اریز ہو جائے گی ان کی وہ میموری سے۔ تو اس لیے کہا گیا یہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ جو قانون بیان کرتے ہیں وہ قانون ایک اصول ہوتا ہے، اس اصول سے آپ پھر اور چیزیں بھی طے کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب اللہ نے یہ کہا کہ تم اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہو، تو اس میں اصل میں ایک اصول ہے کہ اگر جیسے بیماری اور جیسے سفر میں روزہ رکھنے سے تمہیں مشقت ہوتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی اور بھی مشقت کی وجہ ہو تو تم دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہو۔ تو اصل میں یہ قانون بھی ہے اور یہ ایک اصول بھی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو خواتین کی گواہی کا معاملہ ہے، اس کیس میں اس میں اصل میں جو بات پیش نظر ہے جس اصول کے مطابق، وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسے معاملے کی گواہی درکار ہو کہ جس معاملے میں جن کی گواہی آپ لے رہے ہیں ان کی انٹرسٹ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بھول جائیں گی یا بھول جائیں گے، یعنی مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اگر ان کی گواہی لینی بھی ہے تو اس کو ہیلپ آؤٹ کرو، کسی اور کو بھی شامل کر دو۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مردوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ بعض ایسے ایریاز میں ان کو لے جائیں اور کہیں جی آپ گواہی دیں، تو بالکل زیرو ہوں گے، ان کو یاد ہی نہیں رہے گا۔ سو یہ اصل میں اس طرح کی چیز تھی، ورنہ خدا تعالیٰ کے ہاں۔ اچھا، آپ نے طلاق کی بات کی، مطلب 2 ہی طریقے تھے، بلکہ 3 طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ بیویاں طلاق دیں گی، شوہر طلاق وصول کریں گے، اس لیے کہ بیویاں ہیں کہ جو گھر چلائیں گی، وہی گھر کی سربراہ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ مرد کو یہ موقع دیتا، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ کہتا کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے، یہ دوستی کی ایک ریلیشن شپ ہے، نان سیریس قسم کی، اس لیے کہ ہر دنیا کے ادارے میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو ایک باس ہوتا ہے، ایک خاندان اصل میں ایک ایسے ہی ہے، اس میں کوئی سیریس کام نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ نے ایک بڑی رسپانسبل ایک انسٹیٹیوشن کو ایک بنیاد رکھی، اور اس میں اس نے یہ کہا کہ شوہر ہے کہ جو اس معاملے میں ذمہ دار ہے، اس لیے کہ ذمہ داری کے وہ پہلو کہ جس میں آپ کو آگے بڑھ کر رول ادا کرنا ہے، اس کے لیے مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں اس پہلو سے زیادہ سپیریورٹی اور بہتری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر لحاظ سے سپیریئر ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اب جب یہ بات طے ہو گئی تو اب اس میں اگر کہیں کوئی ناچاقی کا امکان تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو یہ اختیار دیا کہ وہ طلاق دیں، اور بیویوں کو یہ کہا کہ اگر وہ طلاق چاہیں گی تو وہ طلاق مانگیں۔ کوئی ادارہ بھی اس سے مختلف نہیں ہوتا، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 4-6 لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ یہ طے کر رہے ہیں کہ میں تم کو نکالوں گا اور تم مجھے نکال دو گے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اصل میں ہم ایک خاص جذباتی انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اس کو ایک خاص رومانٹک طریقے سے چاہتے ہیں کہ حل ہو۔ یہ کوئی 2 بندوں کی دوستی نہیں ہے، یہ ایک وہ امپورٹنٹ ادارہ قائم ہو رہا ہے نکاح کے موقع پر، جس میں آگے چل کے بچے ہوں گے، یہ ماں باپ بوڑھے ہوں گے، ایک خاندان بنے گا، اس میں فیصلے ہوں گے اور اس میں بہت سی ذمہ داریاں طے ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ایسا کیا ہے، ورنہ اللہ کی نگاہ میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے بار بار اس کو بیان کیا ہے، جو اپنے عمل میں، اپنے رویے میں ایکسل کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ خدا تعالیٰ کے ہاں بہترین مقام پائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن دیکھیں نا، وہ جب
اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو 1/8 ملتا ہے, باقی ساروں کو بچوں کو زیادہ ملتا ہے. تو اگر وہ عورت فوت ہو جائے تو آدمی کو بھی 1/8 ملے. دیکھیں میں پھر وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی برابری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت میں جو اصول بیان کیا, یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میں قانون وراثت میں جو اصول میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو بندہ سپیریئر ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے اور جو انفیریئر ہے اس کو کم ملنا چاہیے, یا یہ وہ کہتا کہ جس کے ساتھ جذباتی تعلقات زیادہ ہیں اس کو زیادہ ملنا چاہیے, جس کے ساتھ کم ہے اس کو کم ملنا چاہیے. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے یہ کہا کہ میرا یہ قانون جس پرنسپل پر کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ تم جب زندگی گزارتے ہو نا تو آن دی ایوریج, ظاہر ہے یا تو یہ ہونا کہ ہر خاندان کا الگ سے حساب لیا جائے, وہ تو اصل میں اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہو جاتا کہ جس کے بعد کوئی قانون نہیں بیان کیا جا سکتا اور بڑے جھگڑے ہوتے. سو اللہ نے ایک ایوریج آؤٹ کر کے ایک بات بیان کی کہ آن دی ایوریج یہ جو رشتے ہوتے ہیں میاں بیوی, بیٹی بیٹا, ماں باپ, اینڈ آن سم اوکیزنز بہن بھائی, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ آن دی ایوریج ایک دوسرے کو بینیفٹ کنفر کرنے کا کتنا امکان ہوتا ہے, اس کی کیا پرسنٹیج ہوتی ہے. یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ایک کیلکولیشن تھی جو اللہ تعالیٰ نے کر کے آپ کو قانون دے دیا, اور ہم اللہ کو اپنے سے زیادہ سپیریئر مانتے ہیں فیصلوں میں اور انٹلیکٹ میں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے آن دی ایوریج جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا, تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے. باقی میں نے یہ بات اس دن بھی ڈسکس کی تھی جب سورہ نساء ہم نے پڑھی تھی کہ اس کے باوجود ایک بڑی اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے وراثت کی شکل میں آپ کچھ اور بھی مال دے سکتے ہیں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو عام طور پر نظر انداز ہوتی ہے خواتین کے معاملے میں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ جب تم مرنے کے بارے میں امیجن کرو اور تم وصیت کرو تو اپنے پیچھے اپنی بیویوں کے لیے ایک پورے سال کا نان نفقہ چھوڑ کے جاؤ. یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جس معاشرے میں بیوی بس عدت کے ختم ہونے کا انتظار کرتی تھی اور باہر پروسپیکٹیو شوہروں کی لائن لگی ہوتی تھی. ہمارے معاشرے میں بیوی بیچاری بیوہ جو ہے اگر 22 سال کی بھی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی اب اس کو موقع نہیں ملے گا. تو یہ اصل میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. سو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس میں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا. ظاہر ہے کہ اس نے پیش نظر رکھا ہے اپنے قانون میں, ہمیں اس کے قانون کے اندر جو ریلیکسیشن, جو کنسیشنز ہیں, جو امکانات ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. باقی ان موقعوں کے لیے بھی, موقعوں کے معاملے میں بھی کہ جہاں بعض لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. سو میں نے گزارش کی کہ یہ جو سال بھر کا معاملہ ہے یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ اجتہاد جو ہے جو الاؤڈ ہوتا ہے, کیا آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس ایسے اسکالرز ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں اس طرح قرآن مطلب واٹ ایور ایگزسٹنگ جو بھی پرنسپلز ہیں ان کے بارے میں, اور اگر کسی نے کیا ہے حال ہی میں تو وہ کیا چیزیں ہیں جن پہ اجتہاد ہوا؟ اجتہاد جو ہے نا دین میں یہ تو ناگزیر ہے. اس کے اجتہاد کا مطلب ہے آپ ان معاملات کے بارے میں فیصلہ کریں کہ جن کو دین نے ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کیا لیکن ان کی کوئی نہ کوئی دینی حیثیت ہے. نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ان ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کا دین میں کیا مقام ہے. دین نے مثال کے طور پر شراب کو حرام کیا, لیکن بہت سی ایسی اب چیزیں ہیں کہ جو پینے کی تو نہیں ہیں, کوئی کھائی جاتی ہیں, کوئی چوئنگم کی طرح کھائی جاتی ہیں, کوئی انجیکٹ کی جاتی ہے, کوئی سگریٹ کی طرح اسموک کی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اثرات اور نتائج کے لحاظ سے وہ ویسی ہیں.
تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اجتہاد ہوگا کہ جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہے. ایک بہت دلچسپ اجتہاد کی مثال ہے لاؤڈ سپیکر. جب وہ اول آیا تو اجتہاد ہوا کہ یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسی گندی ناپاک چیز ایک پاکیزہ اس میں ماحول میں نہیں آ سکتی. اب اجتہاد ہوا کہ مسجد سے نکل نہیں سکتا. سو اجتہاد تو ناگزیر ہے. آپ ظاہر ہے کہ آج اپنی کڈنی، اپنے اور جسم کے اعضاء کسی کو دے سکتے ہیں، یہ آج کا معاملہ ہے. تو اب اس میں اجتہاد ہی کرنا پڑے گا. کس نے کیا؟ اجتہاد تو سارے کرتے ہیں. یعنی جو بھی نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اپنی اوپینین دیتے ہیں، نئی ڈیولپمنٹ ساری ڈیولپمنٹ صحیح ہے. ریڈیو آیا، ٹیلی ویژن آیا، انٹرنیٹ آیا، اس میں اب لوگ اوپینین دیتے ہیں نا. میرا مطلب تھا کہ جیسے مسلم اسکالرز جو کہ اجتہاد کرتے ہیں، مثلاً وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کا پیچھے سے اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ مثلاً کس قسم کے مطلب عام ایک جو مسجد کے امام مولوی ہیں، کیا وہ 2-3 اس طرح سے مل کے اجتہاد کر سکتے ہیں، یا ان کا کوئی ایک اسپیسیفک کسی میرٹ پہ پورا اترنا پڑتا ہے اجتہاد کرنے کے لیے؟ اجتہاد کرنے کے لیے کیا کوئی کوالیفیکیشن ہے؟ دیکھیں یہ نہ بات کریں، ورنہ جن کی کوالیفیکیشن آپ طے کریں گے وہ آپ کے اوپر آپ ان کے پابند ہو جائیں گے. سو میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ اجتہاد کرنے کے لیے انسان کو دین کا جاننے والا ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، مگر وہ اپنی بات کرے آرگومنٹس کی بنیاد پر. اجتہاد 2 طرح کے ہوں گے. ایک اجتہاد وہ ہوگا کہ جو آپ کے ملک میں قانون بن جائے گا. وہ قانون بنے گا جب آپ کے ملک کا نظام اس کو قانون بنائے گا. جیسے ابھی ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ اجتہاد کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی. اجتہاد علماء کریں گے، وہ اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. لیکن عام حالات میں میں اور آپ اسکالرس کی اوپینین سنیں گے، جس کی آرگومنٹ ہم کو زیادہ اسٹرانگ لگے گی ہم اس کو مان لیں گے. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے بعد تو اصل میں یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ صاحب ہیں جو کوالیفائڈ ہیں. اب آپ ان کی بات ماننے کے پابند ہیں. بہت سے ایسے مسلمان ہیں یہی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا دماغ اپنے پاس رکھیں، آپ اپنی زبان بند کریں، ہمارے مفتی صاحب فیصلہ سنا چکے ہیں. تو مدرسوں میں مفتی باقاعدہ ایک کوالیفیکیشن ہے، اسپیشلائزیشن ہے، جس میں وہ فتوے دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے خاص طور پر کہ جب ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا تو فل سٹاپ، بات ختم ہو گئی. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پڑھا لکھا ہونا، کوالیفائڈ ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر واٹ از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ، واٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیسائسو از دا کوالٹی آف آرگومنٹ. میں لوگوں کی بات سنوں گا اور جو بات مجھ کو سب سے زیادہ اپیل کرے گی دینی لحاظ سے میں اس کو مانوں گا. میں کسی کا پابند نہیں ہوں. ہاں البتہ میرے ملک کا قانون جب بنے گا تو اس قانون کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس پروسیس سے گزرے کہ جس پروسیس سے گزرنے کے بعد ملک میں کوئی بھی قانون بنتا ہے. ایک اور کوشچن مجھے وراثت کے بارے میں، تو اگر کسی کا بیٹا نہیں ہوتا اور بیٹیاں ہوتی ہیں تو ڈائریکٹ جو پیرنٹس چھوڑ کے جاتے ہیں بیٹیوں کو ڈائریکٹلی نہیں ملتا، آگے سے ان کی خالہ اور ماموں اور ان کو دی جاتا ہے. ہاں ان لوگوں کو جاتا ہے. تو اگر بیٹا ہوتا ہے تو پھر بیٹے کو جاتا ہے اور ان کو جاتا ہے. تو یہ کیوں اللہ پاک نے یہ کیا؟ اور جو کہ ہمیں تو بالکل منظور ہے. تو بیٹیوں کو ڈائریکٹلی نہیں جائے گا، پہلے ان کو بھی حصہ جائے گا اور ان کو بھی جائے گا. کمایا تو ماں باپ نے ہوا ہے. دیکھیں پھر وہی بات کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کا وہ مال کے جو اس نے کمایا وہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس کو کیسے تقسیم ہونا چاہیے اس کے بارے میں اللہ نے جو قانون بیان کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ کمایا تو انہوں نے ہے. اس میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری زندگی میں کن کن لوگوں نے تمہارے معاملے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ اصل میں اصول ہے. اس میں جو قانون اللہ نے بیان کیا ہے اس میں لڑکیوں کے معاملے میں یہ بتایا ہے کہ جو وراثت بچ جائے گی قرض ادا کرنے کے بعد، وصیت پوری کرنے کے بعد، بیوہ کو دینے کے بعد، والدین کو دینے کے بعد، تو اگر صرف ایک لڑکی ہے تو اس کو پھر آدھا ملے گا جو باقی بچ گیا، اور اگر 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی بچ گیا اس کا کیا ہوگا؟ اس کے کئی امکانات ہیں.
ان میں سے ایک امکان یہ بھی ہے کہ مرنے والا مرنے والی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پیچھے یہ اب بچیاں ہیں، تو وہ وصیت کر جائے کہ یہ باقی حصہ بھی انہی کو ملے گا. یعنی وہ چیز جو اللہ نے ان ایکسپلینڈ چھوڑی ہے اس میں آپ وصیت کریں گے. نہیں مطلب آپ لکھ دیں گے، آپ بیان کر دیں گے نا، وہ گفٹ آپ کہیں جو بھی کہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ میں اس وقت جواب دے رہا ہوں اس بنیاد پر کہ دین میں کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. نمبر 2، دین نے ایک اور بھی پاسبلٹی بتائی ہے. دیکھنا اللہ کے پیش نظر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ بتائی ہے کہ آپ کی بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں، مگر آپ کا ایک کلوز ریلیٹو تھا who had been very helpful. ایسا بہت ہوتا ہے، ایک بھائی، ایک ماموں، ایک پھپھی، ایک چچا، somebody جنہوں نے بڑی اسپیشل کنٹریبیوشن کی. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم ایک قریبی رشتہ دار جس کو کہتے ہیں کلالہ، اس کو نامینیٹ کر سکتے ہو کہ یہ جو باقی حصہ ہے یہ ان کو جائے گا. اگین آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو کلالہ رشتہ دار ہے، مثال کے طور پر یہ کوئی ماموں ہے، تو بھائی ماموں کا رشتہ ہے نا. پھر ایک ماموں تھا جو آپ کے بہت قریب تھے، تو ماموں تو اور بھی ہوں گے، اور ان ماموں اس ماموں کی بہنیں بھی ہوں گی جو آپ کی خالائیں ہوں گی. تو اب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس قانون میں یہ بیان کیا کہ جو اس پرٹیکولر ماموں کو تم دے رہے ہو، اس میں سے اگر ایک خالہ یا ایک ماموں ہے تو اس کو پہلے 1/6 ملے گا اور بقیہ حصہ اس کو ملے گا نامینیٹڈ کو. اور اگر ایک سے زیادہ ماموں خالائیں ہیں تو پھر ان کو 1/3 میں برابر کا حصہ ملے گا اور 2/3 ان کو ملے گا. یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جن میں مرد اور عورت کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے ایک ماموں کو نامینیٹ کیا اور ان کے علاوہ ایک خالہ اور ایک ماموں اور ہیں، دونوں کو ایکولی 1/3 میں سے ملے گا. سو گزارش یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کسی موقع پر رول کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، یا اس معاملے میں اگر صرف عورتیں ہیں تو ان کو کم ملے گا. اس میں اصل میں بہت سے ڈفرینٹ پاسبل سینیریوز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے بہت سی آپشنز کو کھلا رکھا. بس میں آپ آخری بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے خدا کی مصلحت، حکمت جو اس کے قانون میں پیش نظر ہے، اور ایک ہے اس کے قانون کو سمجھنے کا عمل. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس قانون کے سمجھنے کے عمل میں اوپننس، ڈائلاگ، ایک دوسرے کی بات کو سننا اور اللہ کے کلام پر غور کرنے کا عمل انفارچونیٹلی یا تو رک گیا ہے یا بہت بائسڈ ہے. اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، جس سے کہ جو ایک بہت انفارچونیٹ بھیانک صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہت سے اللہ کے دین کے بارے میں یا تو اوپنلی یا دل میں بیزار ہو جاتے ہیں، حالانکہ جو چیز ان کو بیزار کرتی ہے وہ اللہ کا دین ہے ہی نہیں. وہ اللہ کے دین کے نام پر ایک ایسی پریزنٹیشن ہے کہ جو اس کے دین کا حصہ ہی نہیں تھا. اس وجہ سے اٹ از سو ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو، آپ کا فرقہ کوئی بھی ہو، ہمیں ڈائلاگ، گفتگو، ایکسچینج آف ویوز، کویسچنز کو کبھی نہیں روکنا چاہیے. آخری جملہ، مگر یہ سب بہت پولائٹلی ہونا چاہیے، ایک ایکڈیمک انداز میں ہونا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.